माया इलाही हुई मान पर हाथ माया इलाही माया इलाही। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.
میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کے ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کے ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی
فنا یا الہی کر الفت میں اپنی فنا یا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی میرے غوث کا واسطہ یا الہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب ہائے معمولی سی
سہی جاتی نہیں، ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، گرمی یہ حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب، گرمی یہ حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میرے مولا گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کرنا صدا کے لیے راضی ہو جا میرے اللہ، اللہ اللہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، میرے مولا قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر بسا دے مالک،
میں شاد مروں گا یا رب، کاش ہر سال مدینے کی بہاریں گنبد کا بھی دیدار کروں گا یا رب، اب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، سنتوں بھرا ماحول، نیکیوں بھرا ماحول، اس مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ہم ہر پیر شریف کا سنت اور روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کریں، اور دعائے افطار کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، چونکہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعائے افطار کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے، مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کی جانب کچھ مدنی پھول بڑھاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، چنانچہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جبھی تو کسی نے کہا ہے نا، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلو علی الحبیب۔ اپنی عادت بنائیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ ہماری مشکلیں پریشانیاں بھی دور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم دین حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ
مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم دین ایسی چیز نہیں جس کی فضیلت اور خوبیوں کے بیان کرنے کی حاجت ہو۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ علم بہت بہتر چیز ہے، اس کا حاصل کرنا بلندی کی علامت ہے۔ علم دین وہ چیز ہے کہ اس سے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے، اور اسی سے دنیا و آخرت سدھر جاتی ہے، اور یہی علم ذریعہ نجات ہے، اور اسی کی قرآن و حدیث میں تعریفیں آئی ہیں، اور اسی کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مواقع پر علم دین حاصل کرنے کے بارے میں صراحتاً یا اشارتاً بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حصول علم کا شوق بیدار کرنے کے لیے قرآن پاک سے علم دین حاصل کرنے والوں کے چند فضائل سنیے اور جھومیے۔ پارہ 2 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ عز و جل تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ پارہ 22 سورۃ الفاتر آیت نمبر 28 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیات مقدسہ سے ہمیں چند مدنی پھول حاصل ہوئے۔ مثلا علماء کرام بڑے درجے والے ہیں۔ اللہ پاک نے علماء کرام کے درجات کی بلندی کا وعدہ کیا ہے۔ علماء کرام کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت کی عزت ضرور ملے گی، یعنی آخرت میں تو عزتیں ملیں گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ جب علم والے اور بے علم برابر نہیں تو اطاعت گزار اور فرما بردار اور غافل و نافرمان کس قدر برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ایک شخص ہے علم حاصل کرنے والا ہے، عالم ہے، اور ایک شخص غیر عالم ہے، تو ظاہر ہے دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، دونوں ایک ہی درجے کے تو نہیں ہو سکتے۔ تو علم والے کا مرتبہ بڑا ہے، ان کی شان بڑی ہے کہ علم والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔ علماء کرام کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کو بھی اللہ پاک سے ڈرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ علم والے بہت مرتبے والے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے خوف کو ان علم والوں میں منحصر فرمایا ہے۔ علم والوں سے مراد وہ ہیں جو دین کا علم رکھتے ہوں اور ان کے عقائد و اعمال درست ہوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء کو اللہ پاک نے کس قدر بزرگی اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان فضائل کو مکمل طور پر بیان کرنا تو بہت مشکل ہے۔ علماء کی فضیلت و عظمت قیامت کے دن کھل جائے گی، جب عام لوگوں کو تو حساب و کتاب کے لیے روک لیا جائے گا، مگر علماء کو ان لوگوں کی شفاعت کے لیے روکا جائے گا۔ تو بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم دین کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن پاک سے آپ نے علم دین کے فضائل سنے، احادیث طیبہ میں بھی علم دین کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف خدا ہے، علم تلاش کرنا عبادت ہے، علم کی تکرار کرنا تسبیح اور علم کی جستجو کرنا جہاد ہے، بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور علم کو اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال
اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ آج بدقسمتی سے ایسا دور آ گیا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز اڑ گئی ہے، یعنی کیا چیز ہم کھا رہے ہیں، کیا چیز ہم کما رہے ہیں، وہ حلال ہے وہ حرام ہے، اس کی پہچان اور اس کی طرف توجہ ہر ایک کی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال علم اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور علم خوف میں باعث راحت ہے، علم سفر میں ہم نشین ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، علم تنگ دستی و خوشحالی میں رہنما یعنی گائیڈ ہے، علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، علم دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ پاک علم کے ذریعے سے قوموں کو بلندی اور برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے۔ اور علم کی برکت حدیثوں میں یہ بھی ظاہر کی گئی کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں۔ علماء کے لیے ہر خشک و تر چیز، سمندر کی مچھلیاں، جاندار، خشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں۔ علم جہالت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین کو بھی علم دین حاصل کرنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، بڑی مشکلات میں تکلیفیں اٹھا کر، مشقتیں برداشت کر کے، دور دراز کا سفر کر کے وہ علم دین حاصل کرتے تھے۔ آج کے اس دور میں الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، جدید دور ہے، آج علم حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں مختلف ذرائع آج بھی میسر ہیں۔ مدنی قافلے میں سفر یہ علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اس کی برکت سے ہمیں یہ ذرائع، یہ ریسورسز ملتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے جو فضائل ہم نے سنے قرآن و حدیث سے کہ علم حاصل کرنے کی کیسی برکتیں، اور یہ علم حاصل کرنے کی برکتیں اور فضیلتیں ہم مدنی قافلے میں سفر کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جبھی تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، علم حاصل کرو جہل زائل کرو، علم حاصل کرو جہل زائل کرو، پاؤ گے عظمت قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنتے قافلے میں چلو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہر ایک کو اپنی ضرورت کے مطابق علم دین سیکھنا یہ ضروری ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، مثلا جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر باقاعدہ طور پر علم دین حاصل کرنا، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا، مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل کا مطالعہ کرنا، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنا، 100% اسلامک چینل یعنی مدنی چینل کے معلومات سے بھرپور سلسلے دیکھنا۔ نمبر 6، ایک بڑا پیارا علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ اور مدنی کام، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا۔ اگر ہم ان میں سے جتنے زیادہ ذرائع حاصل کریں گے، جتنے زیادہ ذرائع اپنائیں گے، انشاءاللہ اسی قدر ہماری معلومات اور علم دین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مگر یاد رکھیے کہ صرف علم سیکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو علم سیکھا اس سے فائدہ بھی اٹھایا جائے، اور علم سے نفع اٹھانا یہ ہے کہ اس علم پر عمل کیا جائے۔ صرف علم حاصل کرتے جائیں اور عمل نہ کرتے جائیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علم بھی حاصل کرتے جائیں اور عمل بھی کرتے جائیں تو اس کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی، کہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ علم میں اضافے کا اور سبب ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، من عامل بما علما، من عامل بما علما ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، یعنی جس نے اپنے علم پر عمل کیا تو اللہ پاک اسے ایسا علم عطا فرمائے گا جو وہ پہلے نہ جانتا تھا۔
تو جو سنتیں ہمیں معلوم ہوتی جائیں، جو پیاری باتیں مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں معلوم ہوتی جائیں، ہم ان پر عمل کرتے جائیں، انشاءاللہ مزید علم حاصل ہوگا۔ امیر اہل سنت دعا کرتے ہیں، آئیے مل کر دعا مانگیں۔ احکام شرع مجھ پر، احکام شرع پر مجھے دے دے عمل کا شوق، آمین۔ احکام شرع پر مجھے دے دے عمل کا شوق، پیکر خلوص کا بنا، پیکر خلوص کا بنا، یا رب مصطفیٰ، پیکر خلوص کا بنا، یا رب مصطفیٰ، آمین۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بس دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول اپنا لیجئے، انشاءاللہ علم دین حاصل ہوتا رہے گا۔ نہ صرف علم دین حاصل ہوتا رہے گا بلکہ اس علم دین پر عمل کا جذبہ بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول و مستجاب فرما۔ یا اللہ جو عاشقان رسول روزہ دار ہیں ان کے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کا ذوق و شوق عطا فرما۔ یا اللہ علم دین حاصل جو کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء کی صحبتیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، مدنی قافلوں کا مسافر بنا، مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، اے مالک و مولا ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے ماں باپ کی، آقا کی، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ اے مولا ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے۔ یا اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے۔ ہمارے دلوں سے اے اللہ دنیا کی محبت نکال دے۔ اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ کئی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں یہاں عالمی مدنی مرکز میں اور دنیا جہان میں مدنی چینل کے ذریعے جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں۔ اے اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مریضوں پر کرم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ مولا ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت